أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا لهم لسان صدق عليا. صلوات. سورہ مبارکہ مریم کی 50ویں آیت کریمہ. پروردگار عالم اپنے اس کلام لازوال میں ارشاد فرما رہا ہے اور ہم نے ان کے لیے اعلیٰ درجے کی زبان قرار دی. عنوان مجالس کا آپ کو علم ہے کہ کلام امام کلام ہے. جو بھی کلام اور خطبہ اور تقریر اور خطاب تحریر تصور میں لائی جا سکتی ہے وہ سب مولا علی کے کلام کے آگے ایک فخر اور احساس ناداری کے ساتھ ہوا کرتی ہے. یعنی جس نے بھی کچھ کہنا سیکھا وہ اس نے علی سے سیکھا. جس نے بھی بولنا سیکھا اس نے علی بن ابی طالب سے بولنا سیکھا. میں اپنے اس اشرے کے درمیان عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ بڑے بڑے دانشوروں نے جن کا ادبی دنیا میں ایک نام ہوا، بڑے بڑے ادیب جن کا ادبی دنیا میں کارنامہ سامنے آیا، انہوں نے اپنی ادبی حیثیت کو یہ کہہ کر روشن کیا کہ ہم نے 100 خطبے علی کے حفظ کیے تھے، جس کے بعد ہمارے کلام میں اتنا دم آ گیا کہ اب جب بولتے ہیں تو علی بولتے ہیں، اونچا بولتے ہیں. لہذا عزیزان گرامی بڑا وسیع مفہوم ہے اس حوالے سے کہ ہمارے پاس ایک بہت عظیم سرمایہ اور ذخیرہ اور خزانہ موجود ہے جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے. اور اس خزانے سے فقیروں نے جو علم کے فقیر ہیں انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا، اور بعض اوقات وہ چراغ تلے اندھیرے والی کیفیت کہ جو چاہنے والے ہیں انہوں نے کتنا اس کلام سے استفادہ کیا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. چاچا ہمیں دیکھنا اس عشرے کے اندر کوشش ہوگی، بہرحال نہ دعویٰ ہے نہ کوئی اس بات کا احساس کہ بہت کچھ کہہ سکوں گا، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ ایک طائرانہ نگاہ میں اور ایک سرسری جائزے کے ساتھ اس کلام مولا کے اوپر غور کیا جائے. امیر المومنین کے اس کلام کو کہ جسے نہج البلاغہ کہا جاتا ہے، اسے اگر ہم
غور سے دیکھیں تو ہمیں دو زاویوں سے اس پر گفتگو کرنا ہوگی. ایک تو خود کیا ہے نہج البلاغہ میں، اور دوسرا عنوان یہ ہے کہ نہج البلاغہ پر 6-7 بڑے موٹے موٹے مخالفوں کے اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کے جوابات کیا ہیں. مثلاً ایک اعتراض یہ کیا گیا، میں اس کو تفصیل سے عرض کروں گا آج کے تمہیدی بیان میں، صرف آپ کو موضوع آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں کہ یہ بات ہمیں کرنی ہے. موٹا سا اعتراض یہ کیا گیا کہ اس زمانے میں تو کاغذ ہی نہیں تھا، تو علی نے پھر مالک اشتر کو نامہ کیسے لکھ کے دے دیا. اب اس کا جواب دینا ہے کہ کاغذ، اور پھر ایسے ہی بہت سارے اعتراضات کہ علی ہے، وہ کسی کے خلاف زبان کیسے کھول سکتے ہیں اور کیسے بول سکتے ہیں کسی کو کچھ. اور خطبہ شقشقیہ جو ہے وہ علی بن ابی طالب نے جو اپنے دشمنوں کے لیے کہا، وہ علی کی شایان شان نہیں تھا. یا مثلاً اسی طرح کے اور بہت سارے اعتراضات جس کی طرف ہم تفصیل سے اپنے سجدے میں بیان کریں گے. لیکن دوسرا زاویہ جو نہج البلاغہ سے متعلق ہے وہ ہے نہج البلاغہ میں، اگر پورے نہج البلاغہ کو اول سے آخر تک دیکھا جائے تو نہج البلاغہ کو 5 موضوعات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور ان 5 موضوعات کو دیکھیں کس طرح نبھایا جائے گا. اس لیے ان 2 زاویوں سے ہم بات کریں گے. پہلے تو یہ کہ نہج البلاغہ کی عظمت کیا ہے. عظمت نہج البلاغہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ میں جو اور آپ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ نہیں، بلکہ ایک عیسائی، ایک ہندو، ایک یہودی، ایک غیر مسلم، ایک ادیب، اور یہ بھی احسان ہے سید رضی کا. میں عرض کروں گا سید رضی کون ہے. یہ بھی احسان ہے سید رضی کا کہ انہوں نے اس کا نام نہج الاسلام نہیں رکھا، انہوں نے اس کا نام نہج الدین نہیں رکھا، انہوں نے اس کا نام نہج البلاغہ رکھا ہے تاکہ رستہ کھل جائے غیر مسلموں کے لیے بھی کہ علی کو پہچانو، اسلام کی شناخت حاصل کرو. اور بہرحال ان لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ علی بن ابی طالب نے جو اس میں کہا ہے وہ اتنا عظیم کہا ہے کہ اگر ہم کسی کتاب سے اس کو قابل مقایسہ جان سکتے ہیں تو قرآن کے علاوہ کسی کتاب سے نہیں جان سکتے. قرآن کو رکھیں گے اور نہج البلاغہ کو رکھیں گے تو لگتا ایسا ہے جیسے وہ اللہ کا کلام ہے، یہ مفسر کلام کا کلام ہے. اور بہرحال بہت وسیع باتیں ہیں، انشاءاللہ کچھ کوشش کروں گا. آج کی اس تمہیدی مجلس میں موضوع نہج البلاغہ نہیں ہے بلکہ عظمت عزاداری موضوع ہے. تمہیدی گفتگو سے گزروں. پروردگار عالم نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں عزادار قرار دیا ہے. یہ مجلس ادھر حقیقت ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس کے اوپر اہل دل ہی احساس رکھ سکتے ہیں کہ ہم بیٹھے کہاں ہیں. جسے آپ فرش عزا کہتے ہیں، فرشتے اسے عرش کہتے ہیں. مشہد ملائکہ مقربین بن جاتی ہے مجلس عزا، کہ ایسی جگہ بن جاتی ہے کہ جہاں ملائکہ آ کر زیارت کرتے ہیں جس جگہ کی، اسے مجلس عزا کہا جاتا ہے. عزاداری کو ہونا کیسا چاہیے؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیے بعض اوقات یہ بچہ جو اس مجلس میں آیا بیٹھا ہے اسے معلوم ہو کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، میرے بزرگوں کو معلوم ہے، لیکن بچوں کو، بعض جوانوں کو اس بات کا احساس ہو کہ ہم بیٹھے کہاں ہیں. ایک تو یہ حسین ابن علی کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ موسم، حالات، واقعات کو نہیں دیکھتے، صرف حسین کو دیکھتے ہیں. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ حالات کیا ہے، صرف یہ دیکھا جائے گا کہ حسین ابن علی نے اپنی جان قربان کر دی جس ہدف کی خاطر اس کو آگے بڑھانا ہے، اور اس کے اندر اہل بیت نے اہتمام کیا ہے. لہذا ہر امام معصوم نے خاص طور پر آج کا دن اور کل رات جو گزری ہے اس دن خاص اہتمام کیا ہے کہ ایام عزا شروع ہو رہے ہیں. پہلے 10 دنوں میں، کبھی بعض اوقات بچے سوال کرتے ہیں کہ صرف 10 دن میں اتنے آب و تاب اور اتنا شان بان عزاداری میں کیوں ہوتی ہے، بعد میں وہ نہیں رہ پاتی. اس کا ایک سبب یہ ہے کہ خود اہل بیت نے پہلے 10 دن میں عزاداری کو بھرپور کیا ہے. پہلے 10 دنوں میں ائمہ نے عزاداری کو بھرپور کیا ہے. اس پہ محنت ہوئی ہے، اس پہ کام ہوا ہے. لہذا فرش عزا بچھا دیتے تھے جب چاند رات ہوتی تھی محرم کی، اور عاشورے تک اہل بیت کے گھر سے رونے کی آوازیں آتی تھی. مرثیہ کہنے والے اہل بیت کے گھر میں مرثیہ سنانے کے لیے جاتے تھے. اور امام رضا علیہ السلام نے تو جناب دیبل خزائی سے کہا، ارسل حسین، اے دیبل میرے جد حسین کا مرثیہ کہہ کے لاؤ.
یعنی مرثیہ کہلوانا بھی تمنا معصوم ہے، نوحہ پڑھوانا بھی تمنا معصوم ہے، لہذا معصومین نے ان ایام کے لیے خاص اہتمام کیا ہے، اور یہ اہتمام نتیجہ دیتا ہے۔ اور بقول علامہ سید علی نقی نقن، جب ان سے سوال ہوا کہ محرم میں اور ایام اعضاء میں یہ اتنا مجمع کیوں جمع ہو جاتا ہے، لوگ گھروں سے نکل کر مجلس میں آ کے اور جلوس میں آ کے شریک ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے ایک مختصر سا جواب دیا تھا۔ وہ فرما رہے تھے کہ یہ اس وجہ سے مجمع حسین کے نام پر لگتا ہے کہ عصر عاشور حسین اکیلے کھڑے تھے۔ عزاداری کی بڑی حیثیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ عزاداری کو ہونا کیسا چاہیے؟ دیکھیے، آداب عزاداری اگر ہمارے پیش نظر نہیں ہوں گے تو ہدف عزاداری تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہر چیز کے ادب ہے نا، اس مسجد کا ایک ادب ہے، آپ کے گھر میں جانے کا ایک ادب ہے، آپ کے آفس میں جانے کا ایک ادب ہے، آپ کہیں ملنے جاتے ہیں اس کا ایک ادب ہے، بعض دعوتوں میں بغیر بلائے نہیں جاتے، یہ ادب ہے، بعض دعوتوں میں بغیر بلائے چلے جاتے ہیں، یہ بھی اسی کا ادب ہے۔ جیسے مجلس ضروری نہیں تھی کہ آپ کو دعوت دی جاتی، اس کا ادب یہ ہے کہ بغیر بلائے آئیں، ورنہ یہ عقیدت سے خالی ہو جائے گی۔ نمبر غلط ڈائل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور رابطہ نہیں ہو رہا۔ آداب در حقیقت رابطہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ مجھ سے اور میں آپ سے ملتے ہوئے ایک ادب کے ساتھ ملاقات کریں گے تو پھر ایک بات آگے بڑھے گی کہ جسے تعلقات کہا جاتا ہے، جسے وابستگی کہا جاتا ہے۔ اور اگر ملاقات کے آداب کا خیال نہیں رکھا جائے تو یقیناً پھر اس کا نتیجہ تعلقات تک نہیں پہنچتا۔ ہم چاہتے ہیں حسین سے تعلق ہو، ہم چاہتے ہیں امام حسین سے ہماری جو ڈور ٹوٹی ہوئی ہے وہ جڑ جائے، وہ تار جو ٹوٹ گیا ہے اہل بیت سے اس کو جوڑ دیا جائے، یا اگر جڑا ہوا ہے اور مضبوط کر لیا جائے، لیکن اس کے آداب کی طرف بھی تو توجہ کرنی ہوگی۔ میں آپ کے گھر میں بغیر آپ کی اجازت کے داخل ہو سکتا ہوں، آپ کے گھر کے فریج میں بغیر آپ کی اجازت کے کچھ استعمال کر سکتا ہوں، شاید تکلفاً کچھ نہ بولیں لیکن تعلقات میں کمی ضرور آئی۔ لہذا ہمیں تعلق برقرار کرنے سے پہلے کرنا یہ ہوگا کہ ہمیں آداب کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ آداب عزاداری یہ 4 چیزیں ہیں، میں اپنی دانش میں اور اپنے بزرگوں سے سن کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی چیز، عزاداری کو مصاب ہونا چاہیے، قربتاً اللہ۔ توجہ ہے کوئی بات؟ عزاداری کو قربتاً اللہ ہونا چاہیے، نہ کسی کو دکھانے کے لیے، نہ کسی کی خوشامد کے لیے، نہ کسی کو سلام کرنے کے لیے، نہ کسی سے ملنے کے لیے کہ فلاں صاحب آئیں گے ان سے بھی مل لیں گے، نہیں، ملاوٹ نہیں کریں، صرف اللہ کی خاطر۔ مجلس اعضاء میں آ رہے ہیں قربتاً اللہ، اللہ راضی ہو جائے اس لیے مجلس میں آنا ہے، اور جب مجلس اعضاء میں قربتاً اللہ قدم رکھیں گے تو پھر قرب الہی بھی حاصل ہوگا اور قرب حسین بھی حاصل ہوگا۔ قربتاً اللہ مصاحب ہونا چاہیے، ثواب کی خاطر ہونا، ثواب کی خاطر سے مراد ہے کہ قربتاً اللہ ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، جب بات آ جائے گی یہ قربتاً اللہ عزاداری کو ہونا چاہیے تو پھر مشروع بھی ہونا چاہیے، یعنی کہیں خدا نخواستہ ہم عزاداری کے اندر ایسی چیز شامل نہ کر دیں کہ جو شریعت سے اور قربتاً اللہ سے ٹکرا رہی ہو، خدا نخواستہ۔ کہیں سننے میں آیا پاکستان کے اندر، لیکن وہ بھی آپ کے اور ہمارے بولنے اور سننے سے وہ ان کی اصلاح ہو گئی۔ ہوتا ہے، ایک صاحب نے منت مان لی کہ صاحب جب میں ماتم کرواؤں گا تو میوزک بجاؤں گا اس کے اوپر۔ اب وہ 8 محرم کو میوزکاروں کو بلا کے لے آئے کہ ڈھول بجے گا ماتم کے ساتھ، بہرحال ان کی دانش میں، لیکن جب آپ نے سنا اور ہم نے کہا اور ایک فضا بنی، اسے اپنا ایسے افراد کو احساس ہو گیا۔ مشروع ہونا چاہیے، شریعت سے نہیں ہٹنا چاہیے ذرا جی۔ قربتاً اللہ، کل کو کوئی صاحب منت مان لیں گے کہ میں فلاں چیز پلواؤں گا عزاداری میں، ان کی منت پہ تو عزاداری نہیں چلے گی۔ عزاداری کے اپنے آداب ہیں، عزاداری کے آداب طے شدہ ہیں۔ قربتاً اللہ، اللہ کی قربت کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر عزاداری بنی ہے۔ اور عزیزان گرامی، دین پہنچانے اور انسانیت پہنچانے اور اصلاح کی خاطر جتنی قربانیاں اور جتنا خرچہ اللہ نے کروایا کسی اور عنوان پہ خرچہ نہیں ہوا۔ بڑے بڑے نبیوں کو خرچ کر دیا، بڑی دولتیں صرف کروا دی، 14 آدمیوں کے لیے، 11 آدمیوں کے لیے، 8 آدمیوں کے لیے۔ ارے حضرت نوح نے ہزاروں مہینے اور سینکڑوں سال حضرت نوح نے قربانی دی اور محنت کی، کتنے؟ 11 آدمی۔ تمہیں 11 آدمی دیکھ رہے ہو، ہم تو 1 آدمی کے خاطر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔
ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں. اب یہ عزاداری ہو رہی ہے، معلوم ہے اس عزاداری کے اندر 2000 آدمی بیٹھے ہوئے، 1000 آدمی بیٹھے ہوئے. اس میں اگر ایک آدمی بھی کچھ اپنی بہتری کا پیغام لے کر چلا گیا تو عزاداری کا مقصد پورا ہو گیا. فرش عزا بچھانے والے کا کام مکمل ہو گیا، بیان کرنے والے کی محنت سوارت ہو گئی. عزیزان گرامی، قربتاً اللہ، عزاداری کو قربت پروردگار کی خاطر. اور دوسرا ادب عزاداری یہ ہے کہ عزاداری کو مزین ہونا چاہیے. حضرت آیت اللہ خامنائی 6 دن پہلے مبلغین سے اور علماء سے خطاب کر رہے تھے جو مجالس پڑھنے کے لیے پورے ملک میں اور ملک سے باہر جا رہے تھے. تو میں نے ٹیلی ویژن پر ان کا خطاب سنا. وہ فرما رہے تھے کہ اہل بیت، توجہ ہے نا کوئی بات کی، ٹھنڈ تو نہیں ہے زیادہ جی، اہل بیت سے وابستگی کے 3 عنوان ہیں. قرآن نے 3 طرح سے اہل بیت سے مل جانے اور اہل بیت سے وابستہ ہونے کا حکم دیا ہے. پہلا عنوان ہے ولایت. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اللہ کا رسول، اور تمہارا ولی وہ ہے جو صاحب ایمان بھی ہے، نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. اب گویا اللہ نے ہمیں جوڑ دیا اہل بیت عصمت و طہارت کے ساتھ. اپنا ولی مانو علی کو، اپنا ولی مانو رسول اللہ کو، اپنا ولی مانو اللہ کو. ایک عنوان اہل بیت سے وابستگی کا ہے ولایت اہل بیت. دوسرا عنوان اہل بیت سے وابستگی کا جو پروردگار عالم نے عطا کیا ہے وہ ہے اطاعت. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اللہ کی اطاعت کرو، رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. دوسرا عنوان ہمیں اہل بیت سے جو جوڑنے کا قائم کیا اللہ نے وہ ہے اطاعت اہل بیت. اور تیسرا عنوان جو اہل بیت سے وابستگی کا قرآن مجید میں ہے وہ ہے مودت. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہہ دو میرے حبیب کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے رسالت کے عوض مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو. حضرت اللہم صل علی محمد. حضرت آقا فرما رہے تھے کہ مودت یعنی اظہار محبت. اظہار محبت عزاداری سے بڑھ کر کوئی اور مصداق نہیں رکھتی. جب میں اپنی محبت کا اظہار کرنے لگوں تو اسے مودت کہا جاتا ہے. اور مودت کا اظہار عزاداری ہے، محافل ہے، اہل بیت کی یاد میں جشن ہے، اہل بیت کی یاد میں مجالس عزا اور ماتمداری اور جلوس ہے. لہذا عزاداری کو مزین ہونا چاہیے. بچی اپنی ماں کو اور بچہ اپنا باپ کو جب دیکھتا ہے کہ کسی چیز کے لیے، کسی جگہ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ بیٹا دیکھ رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ باپ نئے اور اچھے اجلے کپڑے پہن رہے ہیں، والد گرامی کنگھا کر رہے ہیں، خوشبو لگا رہے ہیں، اچھی طرح اپنے کپڑوں پر آئینے کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، سوچے گا کسی دعوت میں جا رہے ہیں. پوچھے گا کہ ابا کہیں دعوت ہے؟ کہاں بیٹا دعوت ہے. اور جیسے ہی وہ اس دعوت کو محسوس کرے گا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، اور اگر آپ مصلی عبادت پر کھڑے ہو گئے اور اس نے پوچھا کہ آپ تو دعوت کے لیے جا رہے تھے، کہا بیٹا یہ سب سے عظیم بلانے والے کی دعوت تھی. جب میں ایک وزیر اور ایک گورنر سے ملتے وقت اپنے کپڑوں کا خیال کرتا ہوں، اپنی خوشبو کا خیال کرتا ہوں، اپنے بالوں کا خیال کرتا ہوں، جو کائنات کا مالک ہے اس سے ملتے وقت مجھے اپنی طرف توجہ نہیں دینی ہوگی. تو بچے کو جہاں آپ سے محبت ہوگی وہاں نماز سے بھی محبت ہوگی. بچہ نماز سے بھی عشق کرے گا اور آئندہ نماز کی طرف رغبت کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کرے گا. یہی حال بچیوں کا کہ اگر ماں کو دیکھ رہی ہے کہ وہ چادر پہن رہی ہیں، جی آمادہ صلاۃ ہو رہی ہیں، نماز کے لیے تیاری کر رہی ہیں، تو ابھی بچی اس نماز سے بھی محبت کرے گی. جب کسی چیز کو مزین کر دیا جائے تو اس چیز سے محبت ہونے لگتی ہے، اس چیز کی طرف رغبت بڑھنے لگتی ہے. عزاداری کو ہمیں مزین کرنا ہوگا. کالے کپڑے لگیں گے، کالے کپڑے پہنیں گے، عزاداری کے لیے تیاری کریں گے، نظر بنے گی بڑے اہتمام سے. یہ ہماری بیویاں، ہماری خواتین گھروں کے اندر جو نظر و نیاز کو اہتمام کے ساتھ بناتی ہیں. پہلے زمانے میں بہت زیادہ اہتمام تھا، آج تو گیس آ گیا اور آج تو بہت جدید زمانہ ہو گیا، لیکن پہلے زمانے میں تو کیا کیا ہوتا تھا. اس ادب اور احترام میں وہ چیزیں اگر نہیں ہوتی تو بچوں کے لیے اور نئی نسل کے لیے اس میں جاذبیت پیدا نہیں ہوتی. عزاداری کو مزین ہونا، سجانا ہے عزاداری کو. اب تک اگر ہم نے آمادگی نہیں کی کہ ہمیں کالے کپڑے پہننے ہیں تو ہمیں آمادگی کرنی ہے، کالے کپڑے پہننے ہیں محرم میں. فرش عزا کا اہتمام کرنا ہے،
عزاداری کا اہتمام کرنا ہے، لوگوں کو بلانا ہے، خطیب کو بلانا ہے، مرثیہ خانوں سے بات کرنی ہے، عزاداری کو مزین کیا۔ ویسے ہی علم سجیں گے، ویسے ہی علموں پہ پھول ڈلیں گے، ویسے ہی تعزیہ بنے گا، ویسے ہی ذوالجنہ کا اہتمام ہوگا۔ اس لیے کہ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو عزاداری کے اندر ایک زینت بڑھے گی، اور جب عزاداری کی زینت بڑھ جائے گی تو پھر توجہ بڑھے گی عزاداری کی طرف۔ عزاداری کو مصاب قربۃ اللہ، اور عزاداری کو مزین ہونا چاہیے، سنتی انداز سے عزاداری کو ہونا چاہیے۔ عزاداری کو میرے سننے والے متوجہ ہیں کہ میں ہمارے بزرگوں کا یہی نتیجہ ہے، عقیدہ ہے، اور ان کا یہی خیال ہے۔ عزاداری کو سنتی انداز سے ہونا چاہیے، مرثیہ پڑھا جائے گا، ماتم ہوگا، نوحہ ہوگا۔ جو میرا بزرگ سارے سال مثال کے طور پہ اس انداز سے نہیں رہتا، وہ ایام عزا کے اندر حلقے میں لگے گا، ماتم کرے گا، مودت کا اظہار اہل بیت عصمت و طہارت کے ساتھ۔ عزاداری کو منظم ہونا چاہیے۔ تیسرا ادب عزاداری کا، 8 بجے کا ٹائم ہے تو 8:30 بجے عزاداری شروع نہیں ہوگی۔ اگر ہم غیر منظم ہیں تو جنہیں ہم نے بلا لیا ہے وہ تو دنیا کو نظم دینے والے ہیں۔ اہل بیت تو وقت پر آ جائیں گے نا، اولیاء الہی تو وقت پر آ جائیں گے، فرشتے تو وقت پر آ جائیں گے، اس مجلس میں آنے والی غیر محسوس شخصیات تو وقت پر آ جائیں گی۔ ہم نے 9 بجے کا، اچھا پھر مصیبت یہ ہے کہ اعلان کرتے ہیں کہ صاحب 9 بجے کا اعلان ہے، 10 بجے شروع ہوگی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ 9 بجے کا اعلان ہے اور 10 بجے مجلس شروع ہوگی، تو آپ 10 بجے کا ہی اعلان کیجئے۔ یعنی اپنے اعلانات میں اور اپنے پروگراموں میں کے انداز کے اندر بھی ہم بے نظمی کا پیغام دے رہے ہوں؟ نہیں، یہ عزاداری کے خلاف ہے۔ عزاداری کو منظم ہونا چاہیے، اور عزاداری علیہ امام حسین علیہ السلام کو با ہدف اور با مقصد ہونا چاہیے۔ کیا مقصد ہے عزاداری کا؟ عزاداری کا مقصد ہے وہی جو حسین ابن علی کا مقصد ہے۔ یہ در حقیقت حسین کے گنبد پر اور قبے پہ جو سرخ رنگ کا پرچم لہرا رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ آج تک کربلا باقی ہے، یہ دلیل ہے کہ آج تک حسین ابن علی باقی ہے۔ ظالم بھی موجود ہے، مظلوم بھی موجود ہے۔ بچے سوال کرتے ہیں کہ امام حسین کے گنبد پر سرخ رنگ کا پرچم کیوں لگ رہا ہے؟ حضرت عباس کے یہاں ہرا ہے، امام رضا کے یہاں ہرا ہے، جناب معصوم قم کے یہاں کالا لگا ہوا ہے۔ صرف امام حسین کا قبہ اور گنبد ہے کہ جس کے اوپر سرخ رنگ کا پرچم لگا ہے۔ سرخ رنگ کا پرچم اس کی قبر پر لگتا ہے جس کے خون کا بدلہ نہ ہوا، جس کے تحریک کو ابھی جاری سمجھا جائے، جس کی تحریک ختم نہیں ہوئی ابھی۔ امام حسین کی تحریک تو جاری ہے، یہ اسی تحریک کی تو ایک نشست ہے، یہ مجلس عزا ہے اسی امام حسین کی تحریک کی۔ لہذا امام حسین کی عزاداری با مقصد، اور با مقصد کیا مطلب؟ امام حسین کا کیا مقصد تھا؟ امام حسین کا مقصد تھا انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا، میں فساد پھیلانے نہیں جا رہا، بلکہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر اسیر بسیرت جدی وابی علی بن ابی طالب۔ میں معاشرے کے اندر کسی اضطراب کو پھیلانے نہیں جا رہا، بلکہ میں معاشرے میں اس لیے گھر سے اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے جد نبی مکرم کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ اور فرماتے ہیں کہ میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے جد رسول اور اپنے بابا علی کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ جو سیرتیں چھپا دی گئی ہیں، دبا دی گئی ہیں، میں انہیں ایک مرتبہ اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ عزاداری امام حسین در حقیقت اہل بیت کی سیرت کو اجاگر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور ایسا ہونا چاہیے عزاداری کو کہ اس عزاداری کے ذریعے، اس ہماری مجلس کے ذریعے لوگ اہل بیت کی طرف رغبت کریں۔ یعنی ایک اور ادب، اور وہ یہ کہ عزاداری کو جاذب ہونا چاہیے۔ عزاداری ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم خدمت گزار ہیں۔ ٹھیکیدار میں اور خدمت گزار میں فرق ہے، ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم خدمت گزار ہیں، نوکر ہیں اس عزاداری کے۔ اور یہ ہمیں اعزاز ہے کہ ہمیں اہل بیت نے، اللہ نے اور اہل بیت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم عزاداری کی خدمت کریں۔ اور عزاداری کے لیے ہمیں حق نہیں ہے کہ فلاں آئے اور فلاں نہیں جائے، اور فلاں اس کو یہ کہ اس میں شریک ہو سکتا ہے اور فلاں کو شریک نہیں ہونا چاہیے۔ عزاداری در حقیقت امام حسین کی ایک پکار ہے، اور اس پکار کو جو سنے گا وہ عزاداری میں آ سکتا ہے، وہ ہندو ہو، وہ غیر مسلم ہو، وہ غیر مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی بھی ہو۔
اور عزیزان گرامی آپ نے محسوس کیا بعض جگہ ایسا ہے جیسے یہاں ہو رہا ہے کہ مسجد میں مجلس ہو رہی ہے، ورنہ زیادہ تر ہمارے یہاں امام بارگاہ علیحدہ ہیں اور مسجدیں علیحدہ ہیں، حسینیہ علیحدہ ہوتا ہے اور مسجد علیحدہ ہوتی ہے۔ اس کا ایک سبب یہی ہے کہ مسجد کے اپنے آداب ہیں، ہر ایک اس میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن امام بارگاہ کے لیے ہر اس کو آنے کی اجازت ہے کہ جس کے دل میں محبت حسین ہے، اور جو امام بارگاہ میں آ جائے اور حسین کو سن لے اور سمجھ لے، ناممکن ہے کہ پھر وہ مسجد میں نہ آئے۔ یہی تو رستہ ہے کہ جو اسے آگے تک پہنچاتا ہے۔ قربانی حسین کا مقصد، قربانی امام حسین، توحید اور رسالت پر جب بات آئی ہے اہل بیت قربانی دینے کے لیے باہر آ گئے۔ ذیلی باتیں اور علاقائی باتیں اور وقتی باتوں پر پھر اہل بیت نے خاموشی اختیار کر لی، پھر ایک گلہ کر کے شکوہ کر کے رہ گئے، لیکن توحید اور رسالت پر جب بات آئی تو گلہ اور شکوے پر میں اکتفا نہیں کیا، جان دینے کے لیے باہر آ گئے، قربانی دینے کے لیے باہر آ گئے۔ یہ در حقیقت کربلا کا واقعہ توحید اور رسالت کا مسئلہ تھا۔ ایک جانب اعلان کر رہا ہے کہ لا جاء خبر ولا وحی نزل، نہ کوئی خبر آئی ہے، نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، نہ کوئی قرآن آیا ہے۔ تو یہ کیا ہوا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید کا انکار ہو رہا ہے، رسالت کا انکار ہو رہا ہے، نبی مکرم کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ ایک جانب کہتا ہے کہ میں اگر شراب پینا چاہتا ہوں تو پھر کچھ دیر کے لیے عیسائی ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ وہاں شراب پینا جائز ہے۔ ایک مذاق بنا کے رکھ دیا۔ ایک بزرگ عالم دین کا، ایک شخصیت کا ایک تجزیہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو آج کہا جاتا ہے نا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں مگر اسلام بہت اچھا مذہب ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کہا جاتا ہے اسلام ہی دہشت گردی کا مذہب ہے، لیکن کربلا نے بتا دیا کہ اسلام دہشت، کس نے یہ واضح کیا کہ اسلام اچھا مذہب ہے، اسلام اچھا دین ہے، اسلام حقیقی دین ہے، اسلام ہی سب کچھ ہے؟ یہ کس نے؟ اگر کربلا کا واقعہ منہا کرتے تاریخ اسلام سے تو پھر یہ کردار رہ جاتے ہیں، یہ کردار رہ جاتے ہیں کہ جو مذاق بنوا رہے ہیں، جو تماشا اڑا رہے ہیں، جن کی وجہ سے عزت اور وقار اسلام کا اور مذہب کا اور قرآن کا اور توحید کا جو ہے وہ مٹتا جا رہا ہے۔ کربلا ہر سال دہرائی جائے گی تاکہ معلوم ہو کہ اسلام یہ ہے۔ ایک درود پڑھیں گے بابا آج بلند۔ ہدف عزاداری اور مقصد عزاداری ہم سب پر واضح ہے، اور ہم سب اپنے اپنے طور پہ قربت اللہ اہل بیت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اور ان کی مودت اور محبت کے اظہار کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مجلس عزا بہت عظیم مقام ہے۔ اگر آپ آمادہ ہیں مجلس کی فضائل سننے کے لیے تو خاص توجہ چاہوں گا کہ حضرت آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے خصائص الحسینیہ میں مقدمہ لکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں نے جتنی روایات مجلس کریا، عزاداری، مرثیہ، نوحہ، ایام عزا، حسین پر آنسو بہانے سے متعلق پڑھی ہیں، ان سب کو جمع کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ عزاداری کے اور فرش عزا کے 14 فضائل ہیں۔ شیخ جعفر شوستری نے 14 فضائل کو ذکر کیا ہے عزاداری کے۔ پہلی مجلس کا بیان ہے اس لیے کہ آغاز عزا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی فضیلت فرش عزا کی ہے، اللہ اکبر، انہو، اللہ اکبر، ایک درود پڑھ لیں ذرا بابا آواز بلند۔ انہو محل صلاۃ ہی، اے محل صلاۃ اللہ، مجلس عزا اللہ کی نماز کی جگہ ہے، محل صلاۃ اللہ۔ مجلس عزا میں جب انسان مجلس کے لیے بیٹھتا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ اللہ کی یاد تازہ نہ ہو، ذکر الہی سے اس کا دل منور نہ ہو۔ فرماتے ہیں جتنی روایات ہیں ہم سب کو میں نے جمع کر کے جب ان سے نتیجے لیے ہیں تو یہ 14 نتائج لیے ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ محل صلاۃ الہی ہے۔ فرماتے ہیں دوسری فضیلت مجلس عزا کی ہے کہ انہو حتیم، مجلس عزا حتیم ہے۔ جی
حتیم معلوم ہے نا، جو حج پہ گئے حضرات انہیں معلوم ہے حتیم کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر نالا گرتا ہے خانہ کعبہ کا، وہ جو ایک جگہ چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے، حضرت حاجرہ کی قبر وہاں ہے جی، بہت سے نبیوں کی قبریں وہاں ہیں، وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ طواف کرنے والے کو اس کا بھی طواف کرنا ہوگا، تب جا کے طواف مکمل ہوگا۔ حضرت آیت اللہ جعفر شستری فرماتے ہیں انہو حتیم، یہ مجلس حتیم ہے، یعنی جہاں اللہ کی رحمت گرتی ہے اسے مجلس کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالم اپنی رحمتوں سے ان لوگوں کو سرفراز کر دیتا ہے۔ ایک درود پڑھ لیں اور باواز بڑھتا ہے۔ حافظ صاحب قبلہ سے اجازت کے بعد انہو حتیم، توجہ ہے بولا، یہ جو مجلس اعزا ہے یہ حتیم ہے، محل نزول رحمت پروردگار، اس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس میں قبریں بھی ہیں، حاجرہ کی قبر ہے اس میں جی، اس میں حضرت رباب کی قبر ہے، اس مجلس اعزا میں حضرت ام لیلہ کی قبر ہے، قلب مومن قبر حسین ہے جی۔ ان ساری روایات کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ جو آیت اللہ جعفر شستری اگر کہہ رہے ہیں نا کہ یہ حتیم ہے، انہو حتیم، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں انہو عرفۃ للہ، یہ اللہ کی معرفت کا میدان عرفات ہے۔ جس طرح میدان عرفات کے اندر ایک حاجی کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس لیے کہ اس کی معرفت میں اضافہ ہو، وہاں جانے کے بعد انسان اپنی معرفت میں اضافہ پاتا ہے۔ حضرت آیت اللہ جعفر شستری کہتے ہیں کہ یہ معرفت الہی کا ذریعہ ہے، عرفت اللہ، عرفت للہ، یہ اللہ کے لیے معرفت کا ذریعہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں انہو مشعر الحرام، یہ مجلس اعزا شعور دینے کی جگہ ہے، اور مخصوص مشعر الحرام کے جہاں حاجی جاتا ہے، عرفہ سے مشعر، مشعر سے منہ، منہ میں پہنچ کے قربانی کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں انہو مطاف لبیت اللہ، یہ خانہ کعبہ کے طواف کی جگہ ہے، یعنی گویا مجلس گھری ہوئی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ طواف کرنے والے مجلس کرنے والے لوگ ہیں، اور شاید ایک وقت آئے گا کہ تمنا پوری کرنے والے تمنا پوری کریں گے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو طواف کرنے والے حسین کی یاد کے ساتھ طواف کر رہے ہوں گے۔ روح کعبہ ہے، دل کعبہ ہے مجلس اعزا، انہو مطاف لبیت اللہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عزاداری خاص طور پر مجلس کے لیے فرماتے ہیں کہ انہو منبع ماء الجنان وہو ماء الحیوان، یہ جنت کا وہ چشمہ جسے کوثر کہتے ہیں اس کا منبع ہے، مجلس اعزا اس کا منبع ہے، کوثر کے چشمے کا منبع ہے، اور اس سے وہی سیراب ہوں گے جو صاحب حیات ہوں گے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد فرماتے ہیں انہو قبۃ الحسین، یہ حسین کے مزار کا قبہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ قبہ حسین پر فرشتے معمور ہیں۔ انہو مشہد الملائکۃ المقربین، مجلس اعزا پر ملائکہ مقربین نگاہیں رکھے ہوتے ہیں۔ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے، ہم تو مطمئن ہیں یہ حسین کا قبہ ہے، ہم تو مطمئن ہیں یہاں پر فرشتے دیکھ رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ کہیں بھی کچھ ہو تو ہم تو وہاں پر تھے کہ جہاں پر جا کے مرنا ہی تو سعادت و شہادت ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ایک درود پڑھ لیں ذرا باواز بڑھتا ہے۔ یہ مشہد ملائکہ مقربین ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ انہو منظر الحسین، مجلس اعزا منظر حسین ہے، یعنی جہاں حسین دیکھ رہے ہوں اسے مجلس کہہ رہے ہیں۔ امام حسین کے دیکھنے کی جگہ ہے، امام کہاں دیکھتے ہیں؟ منظر، فلاں منظر دیکھا ہے، فلاں منظر، حسین کے دیکھنے کی جگہ مجلس اعزا ہے۔ انہو محل خطابہ لأہل المجلس،
وَمُكَالِمَتِهِ مَعَهُمْ، مجلس عزا حسین کا خطاب ہے اہل مجلس سے، اور حسین کا مکالمہ ہے ان لوگوں سے جو مجلس میں آ کے بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مجلس عزا اپنے خاص مقام رکھتی ہے، اس میں آنے والے ایک خاص مقصد کے تحت آئے ہیں، اور وہ ہے انہی روایات اور انہی جملوں کے پیش نظر اپنی معرفت کا اضافہ۔ بہت بڑے لوگوں کی یاد میں آپ اور ہم جمع ہیں، ابتدائی بیان ہے، پہلی مجلس ہے، ان لوگوں کی یاد میں جمع ہوئے ہیں کہ جو دلوں پر دل باندھ کر آئے تھے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو آج فصیل قائم نہ ہوتی حق اور باطل کے اندر۔ عزیزان گرامی، حروں کی جماعت ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے، آزاد منش لوگوں کی جماعت۔ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں جو پیغام دیا وہ یہ کہ اگر ان لم یکن لکم دین ولا یخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیا کا، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، یہ وہ اس وقت کا خطاب امام حسین کا جب امام تنہا ہو گئے تھے کربلا میں، حضرت عباس شہید ہو چکے ہیں، حضرت علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، امام حسین اکیلے جب اپنا دفاع کرنے کے لیے میدان کربلا میں تشریف لے کر آئے تو اب تو تنہا ہو گئے نا، لیکن امام کے نظریے کے اندر مسلسل ایک بالیدگی ہے اور ایک شان ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب امام حسین پر مصیبتوں کی انتہا ہے اور حسین کا رخسار سرخ ہو رہا ہے۔ رخساروں کی سرخی اطمینان قلب کی علامت ہوا کرتی ہے۔ امام حسین کی رخسار سرخ ہیں اور مخاطب کر رہے ہیں اپنے مقابل آنے والے دشمن کے لشکر کو کہ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، دیکھیے غلامی، کربلا آزادی دلانے کا نام ہے، غلامی سے نجات دلانے کا نام ہے۔ بدن کی غلامی پر اہل بیت نے دکھ نہیں کیا ہے، فکر کی غلامی پر اہل بیت نے دکھ کیا ہے۔ بدن کی غلامی پر تو طویل سجدے کیے ہیں حضرت یوسف، امام سجاد، امام کاظم، یہ تو جب بدن اسیر ہو جاتا ہے تو طویل سجدہ کر کے بتاتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے عبادت کا موقع دے دیا۔ یہ بدن کی غلامی پر پشیمان نہیں ہوئے، کبھی پریشان نہیں ہوئے، تو بدن کی غلامی پر اہل بیت نے کبھی دکھ نہیں کیا، لیکن سب سے زیادہ دکھ اگر اہل بیت کو ہوتا ہے تو وہ فکر کی غلامی پر ہوتا ہے۔ اور فکر کی غلامی کا کیا مطلب ہے کہ تمہیں سوچنے کا موقع نہ دیا ہے، تمہاری سوچ کے آگے ایک ایسی دیوار باندھ دی جائے کہ تمہیں سوچنے کا موقع نہ ہو۔ ہمارے اخبارات، ہمارے رسائل، ہمارا میڈیا، ہمارے بہت سارے ذرائع جن کو ہم خبر کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یہ فکر کو مقید کرنے کا ذریعہ ہے۔ کبھی آٹے میں اسیر کر دیتے ہیں، کبھی اناروں میں اسیر کر دیتے ہیں، توجہ نہ پڑھاتے، کبھی ہمیں ملک کی حالات میں اسیر کر دیتے ہیں، کبھی بیرونی ممالک میں اسیر کر دیتے ہیں، ہمیں مسلسل اسیر کیا جاتا ہے، کھیل ہوتا ہے باقاعدہ امت کے ساتھ، ملت کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، اہل بیت نے سب سے زیادہ دکھ جس چیز پر کیا ہے وہ ہے فکر کی اسیری، بدن کی اسیری نہیں، فکر کی اسیری۔ لہذا کربلا در حقیقت واقعی جب ہوتی ہے، واقع جب ہوتی ہے، پیش جب آتا ہے کربلا کا واقعہ، جب اہل بیت دیکھتے ہیں کہ فکریں اسیر ہو چکی ہیں، ان کی فکروں کو آزاد کیا جائے۔ لہذا یہ پوری انجمن ایک اور نہیں ہے کربلا میں کہ صبح عاشور وہ ساری رات پشیمانی کا اور شش و پنج میں رہے کہ کربلا میں حسین کی طرف جاؤں یا یزید کی طرف رہوں، اور بالآخر یہ فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ حسین ابن علی کا ساتھ دوں، اور صبح عاشور آ گئے امام کی خدمت میں اور شہید ہو گئے، اور امام نے ان کے لاشے پر مرثیہ پڑھا انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو، تمہاری ماں نے صحیح تمہارا نام رکھا تھا، تم تو آزاد ہو۔ در حقیقت فکروں کو آزادی دلانے کا نام حسین ابن علی کی قربانی ہے۔ اور جب کربلا میں روز عاشور اصحاب آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے بنی الاحرار، اس قبیلے کا نام پڑ گیا تھا صاحب کے زبان پر، یعنی جتنے شہدائے کربلا وہاں تھے، جتنے اصحاب امام حسین تھے، یہ سب ایک دوسرے کو آپس میں بنی الاحرار کہتے تھے۔ بنی ہاشم مثلا بنی الاحرار، آزادگان، آزاد فکر والے لوگ، پابند نہیں ہیں وہ یزید کے، دنیا کے، پیسے کے، لالچ کے، منصب کے، کرسی کے، نہ کرسی میں اسیر ہے۔ اس طرف آئے گئے امام فرماتے ہیں تو سارے اسیر آئے ہوئے مجھ سے لڑنے کے لیے۔ یہ 35,000 کا لشکر جو ایک روایت میں امام محمد باقر علیہ السلام کی زبان پر بھی آیا،
حضرت نے فرمایا ہمارے مقابل جو لشکر آیا تھا اس کی تعداد 35,000 تھی. 35,000. امام ان پر رحم کھا رہے تھے, ترس کھا رہے تھے. یہ سارے اسیر آئے کہ مجھ سے لڑنے آئے. یہ کوئی کرسی میں اسیر ہے, کوئی شہرت میں اسیر ہے, کوئی پیسے کا اسیر ہے, کوئی دنیا کا اسیر. یہ سارے غلام آئے اور یہ 72 ہیں جو آزاد ہیں. امام حسین فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جن کو میں نے آزادی دلائی ہے, یہ سب اسیر ہیں. حضرت پھر ان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے, کسی چیز کے پابند نہیں ہو, تمہارے پاس خوف قیامت نہیں ہے, تو کم سے کم فکونوا احرارا فی دنیاکم, کم سے کم اپنی دنیا میں ہی آزاد رہو, اپنی دنیا آزادی سے کماؤ. وہاں جب حضرت مسلم اپنی شہادت دے رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں حر اور ابن حر ہوں, یعنی میں آزاد ہوں. عزیزان گرامی, بہت سارے معاملات کہ جو کربلا کے دہرانے سے ہمارے سیدھے ہوتے ہیں, ان میں سے ایک مسئلہ یہی آزادی ہے, فکر کی آزادی. ہر چیز یہ سمجھ کے نہیں لینی چاہیے کہ یہ چیز ہمارے حق میں ہے. سوچ, مشعر الحرام ہے نا مجلس سزا, ابھی تو سنا ہے آپ نے, یہ شعور بڑھانے کا ذریعہ ہے. مقام عرفہ ہے نا, یہ حتیم ہے نا یہ. لہذا جب یہ ان چیزوں سے مشابہ ہے تو پھر عزاداری کو ایک مرتبہ پرواز کرنا چاہیے. عزاداری اور فرش عزا پر بیٹھنے والوں کو اپنے اور بہت سارے معاملات کو بہتر کرنا ہوگا. عزیزان گرامی, بڑا احسان ہے حسین ابن علی کا ہم پر کہ ہمیں اس دروازے سے وابستہ کیا ہے, اپنی محبت سے ہمیں. اس لیے کہ حدیث کہتی ہے جب اللہ کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں حب حسین کو ڈال دیتا ہے. یہ اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے کہ محبت حسین لے کر لوگ مجلس اعظم میں عزاداری میں شریک ہوتے ہیں. بس میں نے آج کے بیان کو یہاں منزل دی. عزیزان گرامی, بہت بڑی مصیبت کے ایام ہیں جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو اہل بیت کے گھر سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھیں. امام زین العابدین نے تو ساری زندگی گریے اوزاری میں گزاری ہے, کبھی پانی نہیں پیا بغیر روئے ہوئے. اور حکم ہے عزاداروں کو اگر رونا نہیں آ رہا ہو تو رونے کی شکل بناؤ, وہ مودت والی بات, اظہار کرو محبت کا, اس لیے کہ ایک فضا بنے گی, غم کی فضا بناؤ. غم کی فضا بنانی ہے, اس لیے کہ اہل بیت کی تمنا کا نام ہے گریہ اوزاری. غم دنیا میں کتنے ہی آنسو بہ جائیں ان کا کوئی مقام نہیں ہے, مگر جب غم حسین میں قطرہ گرتا ہے تو رومال فاطمہ میں آ جاتا ہے. فاطمہ زہرا رومال آگے بڑھا دیتی ہے. مجلس اعظم میں بیٹھے ہوئے عزاداروں کے لیے امام باقر دعا کرتے ہیں, اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما جو حسین ابن علی کے غم میں گریہ کر رہے ہوں. اجرکم اللہ. آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے؟ آج پہلی محرم ہے, حسین مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں. جب ولید نے امام حسین کو دربار میں بلایا تو حضرت امام حسین اپنے ہمراہ 18 جوانان بنی ہاشم کو لے کر چلے اور دارالعمارہ کے دروازے پر حضرت عباس کو روک کر فرمایا, بھیا تم باہر رہو گے, اگر میری آواز اونچی ہو جائے تو سمجھنا کوئی مجھے تکلیف دے رہا ہے, تم دربار میں آ جانا. امام حسین دربار میں گئے. مروان اور ولید دونوں بیٹھے تھے. مروان اور ولید دونوں نے امام حسین کو آگے بڑھ کر خط دیا. پھر شام سے آیا تھا کہ حسین سے بیعت لے لو, اور اگر حسین بیعت نہ کریں تو حسین کا سر کاٹ لو. امام حسین نے اسے خط کو پڑھ کر ان کے حوالے کیا اور کہا کہ کل روشنی آنے دو, دن نکلنے دو, سورج کی روشنی میں سارے مدینے کے سامنے مجھ سے سوال بیعت کرنا. یہ کہہ کر امام پلٹ رہے تھے کہ ایک مرتبہ مروان نے ولید سے کہا کہ اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے. تو امام نے مڑ کر کہا, اتقتلنی انت ام ہوا یا ابن زرقہ, اے نیلی آنکھوں والی کی اولاد, تو مروان مجھے مارے گا یا یہ ولید مجھے مارے گا؟ امام کی آواز کا اونچا ہونا تھا کہ ایک مرتبہ جناب عباس جوانان بنی ہاشم کے ساتھ دربار میں آ گئے, تلواریں ہاتھ میں. عجب نہیں, امام حسین نے عباس کے دستہ شمشیر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا, عباس یہ مدینہ ہے, کربلا نہیں ہے.
اجرکم علی اللہ، تمہیں تو کربلا کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے۔ کہا مولا کیا حکم ہے؟ کہا بس صبر کرو، اب یہ مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہا۔ اور وہاں سے گئے ہیں اپنی مادر گرامی کی قبر پر، اور جس طرح کوئی چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے قریب جاتا ہے، اس طرح امام حسین قبر بطول کے قریب آ گئے، اور اتنا گریہ کیا جیسے ماں سے رخصت ہوتے ہوئے چھوٹے بچے گریہ کرتے۔ بھائی کی قبر پر آئے، اپنے نانا رسول کی قبر پر گئے، اور نانا کی قبر پر تو اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، کہ اسی غشی کی کیفیت میں نبی کو دیکھا کہ نبی فرما رہے ہیں کہ میرے حسین مدینے کو چھوڑ کر چلے جاؤ، اس لیے کہ تمہارے اس جانے میں ہی میرے دین کی حفاظت ہے، اللہ کی توحید کی حفاظت ہے، اور میں یقیناً تمہاری مدد کرنے کو تمہارے ساتھ ساتھ ہوں۔ اس کے بعد جناب زینب سے آ کر کہا بہن زینب اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہا، ہمارا دانا پانی مدینے سے اٹھ گیا، آمادہ ہو جاؤ، ہمیں مدینے سے ہجرت کرنی ہے۔ جناب امام حسین نے قافلہ تیار کرنے کا حکم دیا، قافلہ تیار ہو رہا ہے، اور جب قافلے میں بیٹھنے کا مرحلہ آیا، آپ نے سنا ہے کتابوں میں موجود ہے، مقتل کی کتابوں موجود ہے کہ جب قافلہ تیار ہونے لگا تو راوی کہتے ہیں کہ ایک عجیب شان بان سے یہ قافلہ جا رہا تھا، کہ بیویاں بھی جا رہی ہیں، بچے بھی جا رہے ہیں، دسیوں سواریاں ہیں جس پہ سامان بھی رکھا جا رہا ہے، اور خواتین کو بھی بٹھایا جا رہا ہے۔ ایک ایک بی بی دارالعمارہ، ایک ایک بی بی بیت الشرف سے باہر آتی ہے، اور کوئی نہ کوئی شخصیت ہے جو بڑھ کر اس کا استقبال کرتی ہے، یہاں تک کہ ایک ایسی بی بی باہر آئی جس کے احترام میں حسین بھی آگے بڑھے، عباس بھی آگے بڑھے، علی اکبر بھی آگے بڑھے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ جو اپنی سواری پر بیٹھنے کے لیے جا رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم اہل بیت میں۔ ساری بیویاں سوار ہو گئی۔ حضرت محمد حنفیہ نے بڑھ کر کہا مولا آپ بیابان میں چلے جائیے، آپ پہاڑوں میں چلے جائیے، آپ کسی اور جگہ چلے جائیے، یہ لوگ آپ کو مار دیں گے۔ امام نے فرمایا کہ اے بھائی ان اللہ یرا قتیلا، اللہ مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ جب ہماری یہاں سب تیار ہو گئی تو کسی نے آ کر حضرت امام حسین سے فرمایا کہ مولا آپ کو بنی ہاشم کی 3 معمر بیویاں، حضرت ام المنین، حضرت ام ایمن اور حضرت ام سلمہ، یہ 3 بیویاں آپ کو یاد کر رہی ہیں، ایک نانی ہے، ایک پھوپھی ہیں، ایک ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ امام حسین پلٹ کر بیت الشرف میں آئے تو تینوں بیویوں نے امام حسین سے علیحدہ علیحدہ گفتگو کی۔ حضرت ام المنین فرماتی ہیں اے حسین تمہارے بابا علی نے عباس کو تمہاری محبت تم پر قربان ہونے کے لیے مانگا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عباس اپنے فریضے میں کوتاہی کر جائے۔ جناب عباس کو قریب بلایا، کہا اماں اگر میں 70 مرتبہ بھی مار دیا جاؤں گا اور پھر زندہ کیا جاؤں گا تو حسین کو تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، آپ مطمئن رہیے کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ اماں آپ کی کیا فرمائش ہے؟ فرمانے لگی اے حسین تمہارے نانا نے ایک خاک مجھے دی تھی اور کہا تھا کہ جب حسین اس عالم میں مدینے کو چھوڑ رہا ہو کہ اس کے ساتھ اس کے اہل حرم بھی جا رہے ہو تو سمجھ لینا حسین واپس آنے والا نہیں، اور مجھے یقین ہو رہا ہے وہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے گی۔ امام حسین نے تصدیق فرمائی کہ ہاں اماں ایسا ہی ہے، یہی وہ سفر ہے جس میں میں جا رہا ہوں لیکن واپس نہیں آؤں گا۔ اب اندازہ کیجئے کہ ان بیویوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ حضرت ام ایمن سے فرمایا، کہنے لگی کہ بیٹا جب ہمارے گھر میں بڑی مصیبت آتی ہے تو ہمارے گھر میں بسنے والی جناتنیاں رونا شروع ہو جاتی ہیں، کل رات سے میں رونے کی آوازیں سن رہی ہوں۔ فرمانے لگے ہاں اماں یہ مصیبت کا دن ہے، میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ امام حسین نے تینوں بیویوں سے رخصت لی، اپنی سواری پر آ کر بیٹھے، قافلہ آگے بڑھا۔ ابھی شہر مدینہ سے رونے والوں قافلہ آگے گیا تھا کہ جناب عباس نے آ کر کہا کہ مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک چھوٹا سا قافلہ آ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا عباس جا کر پتہ کرو کس کا قافلہ ہے۔ جا کے دیکھا تو صحابی پیغمبر ہیں عروہ غفاری، عبداللہ ابن عروہ غفاری۔ حضرت امام حسین نے جیسے ہی صحابی پیغمبر کا زدارو نام سنا فوراً فرمایا عباس مجھے میرے نانا کے صحابی تک لے چلو، ایک گھوڑے پہ سوار ہے،
زلفیں دراز ہیں، بھویں سفید ہیں، کمر خمیدہ ہے، ضعیفی طاری ہے، بڑھاپے کا عالم ہے، چند جوان ان کے ساتھ ہیں اور گھوڑے پر بیٹھنے میں بھی انہیں دقت ہے۔ آگے بڑھ کر سینے سے لگایا، نانا کے صاحب اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمانے لگے حسین تم چھوٹے سے تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں آ گئے تھے، نبی مکرم نے تمہیں گود میں لے کر منبر پر بٹھایا تھا اور ہم سے مخاطب ہو کر کہا تھا میرے اس حسین کو غور سے دیکھو، اگر یہ مدینے سے اس عالم میں جا رہا ہو کہ اس کے ساتھ اس کے بچے بھی ہوں، اس کی بیویاں بھی ہوں، تو سمجھ لینا اسے مدد کی ضرورت ہے، اور اگر تم میں سے کوئی زندہ ہو اس وقت میں تو اس کی مدد کے لیے، اس کی مدد کے لیے ضرور جائے۔ اے حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پر عمل کرنا ہے، میں تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہوں، میں مدینے سے تمہارے ساتھ اس لیے نکلا ہوں تاکہ تم پر برا وقت آئے تو میں اپنی قربانی پیش کر دوں۔ سنیں گے رونے والوں، امام حسین نے فرمایا اے نانا کے صحابی، اے عروہ غفاری، پھر میرے قافلے میں چلیے، عباس آپ کی خدمت کریں، علی اکبر آپ کی خدمت کریں۔ تو عروہ غفاری نے جملہ کہا حسین میں اس قافلے میں کیسے چلوں جس میں زینب بھی ہو، جس میں ام کلثوم بھی ہو؟ عروہ غفاری سے کہیں عروہ غفاری بڑا احترام ہے تمہیں نبی کے نوازیوں کا، بڑا احترام ہے نبی بھی ہوگا، 11 محرم کو کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ زینب کے سر سے چادر اتاری جا رہی تھی، وہاں حجابہ کے لوہے بلند تھے، اے زینب کبریٰ کیا مصیبت تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پہلا دن ہے، آمادہ ہو عزاداری کے لیے، اس لیے کہ یہ حسین ابن علی سے مودت کا اظہار۔ قافلہ آگے بڑھا، یہ قافلہ مکے پہنچا اور مکے میں امام حسین نے 8 ذی الحجہ کو اپنا ارادہ حج تبدیل کیا۔ ساری دنیا، مسلمان دنیا مکے میں آ رہی ہے اور وارث مکہ مکہ چھوڑ کر جا رہا ہے، وارث بیت اللہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ایک سوالیہ نشان رہ جائے ذہنوں میں کہ کیوں نبی کے نواسے نے مکے کو چھوڑ دیا؟ فرمایا کہ میں اگر مکے میں رہ گیا تو حرمت کعبہ پامال ہو جائے گی، مکے کو چھوڑ کر میرے مولا کربلا کی طرف روانہ ہے۔ ایک منزل پر پہنچے تو کسی صحابی نے آ کر کہا مولا سامنے کچھ درخت محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ذرا غور سے دیکھو، یہ درخت نہیں ہے بلکہ یہ نیزے ہیں۔ اب جو غور سے دیکھا تو حر کا لشکر تھا جو سامنے سے آ رہا تھا۔ امام حسین نے حر کے لشکر کا استقبال کیا، جناب عباس سے فرمایا عباس یہ پیاسے ہیں، انہیں پانی پلاؤ۔ اللہ اکبر۔ 1000 سواروں کو، 1000 سپاہیوں کو امام حسین نے پانی پلوایا، اور جب سارے سواروں کو پانی پلا دیا تو حضرت نے فرمایا کہ ان کے جانور بھی پیاسے ہیں، انہیں بھی پانی پلاؤ۔ جب سب جانوروں نے اور سب انسانوں نے پانی پی لیا تو امام حسین نے اپنا قافلہ آگے بڑھانا چاہا تو حر نے لگام ذوالجناح کو پکڑ لیا۔ حضرت نے غور سے دیکھ کر کہا حر کیا چاہ رہا ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہ میں آپ کو اسیر کر کے لے جاؤں گا، میں آپ کو حاکم کے سامنے پیش کروں گا۔ امام نے ایک مرتبہ جلال کے انداز میں کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ یہ تانا تھا ایک دشمن کو کہ جو عرب دیا کرتا تھا، اور ایک مرتبہ تل ملا کے رہ گیا، اور امام کو غور سے دیکھ کر کہا اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہتا۔ بس یہاں سے حسین ابن علی نے عزاداروں اندازہ لگا لیا کہ اس کے دل میں ایمان کی چنگاری موجود ہے، اسے آتش ایمان میں بدلنا حسین کا معجزہ ہوگا۔ امام حسین نے آگے بڑھ کر کہا تو میری ماں کا احترام کرتا ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھے اسیر کر کے لے جائے تو ہے ہاتھ من اللہ، حسین کے نزدیک نہیں آ سکتی ذلت، میں جس رستے پہ جانا چاہتا ہوں میں اس رستے پہ جاؤں گا۔ حر کا لشکر ساتھ ساتھ چل رہا ہے عزاداروں، حر کا لشکر ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ابھی ایک منزل پر پہنچے ہیں کہ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، بس آخری مصائب کے جملے ہیں۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کوفے کا رخ کر کے کہا علیک السلام یا اخی مسلم، اجرکم اللہ۔ میں جن کے مصائب اب پڑھنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسا غریب مسافر ہے جسے تنہا مار دیا گیا کربلا میں۔ امام حسین کے ہمراہ ان کے پورے احباب ہیں، اصحاب ہیں، لیکن کوفے میں مسلم اکیلا ہے، غریب کوفہ۔
وہاں حضرت مسلم کو اسیر کر کے دارالعمارہ میں لایا گیا۔ ایک ظالم نے آگے بڑھ کر کہا، اے مسلم، تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد سامنے بیٹھا ہے۔ حضرت مسلم نے جواب دیا، میرا امیر حسین ابن علی ہے، میں امیر کی حیثیت میں کسی اور کو سلام نہیں کرتا۔ ساتھ ایک سراہی رکھی تھی، اس میں پانی تھا۔ اسیر تھے حضرت مسلم، خون بہ رہا تھا بدن مبارک سے، پیاس کی کیفیت تھی۔ اسے دیکھ کر کہا، مجھے پانی پلا دو۔ ایک شخص کاسے کے اندر پانی لے کر آیا۔ حضرت مسلم نے جیسے دہن کے قریب اسے کیا تو دانت سے نکلنے والا خون اس پانی میں مل گیا۔ کہا، یہ مذاق ہو گیا، اسے پھینکو، دوسرا لا کے دو۔ دوسرا پانی آیا، پھر اس میں خون آ گیا۔ تیسری مرتبہ پھر پانی آیا، حضرت مسلم کے اس پانی کے اندر، اس کاسے کے اندر پھر خون آ گیا۔ عجب نہیں، جناب مسلم نے کہا، میرا حسین مجھے پیاسا شہید ہونا دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پر لے گئے اور وہاں حضرت مسلم نے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور حسین ابن علی نے وہاں سے جواب دیا، علیکہ السلام یا اخی مسلم۔ جب یہ جملہ سنا جناب عباس نزدیک آئے، مولا کیا خبر ہے؟ کہ مسلم کو کوفے میں مارا جا رہا ہے۔ اب ایک بھائی، روایت کہتی ہے اگر یہ 4 مرد کسی میدان میں جمع ہو جاتے تھے تو وہ جنگ جیتنا مقدر بن جاتی تھی۔ ان میں ایک حضرت مسلم ہے، ایک حضرت عباس ہے، حضرت عبداللہ ہیں۔ حضرت عباس نے بڑھ کر کہا، مولا میرا بھائی مسلم اکیلا ہے، کچھ کیجئے کہ میں اپنے بھائی کی مدد کے لیے چلا جاؤں۔ تو عزادارو امام حسین نے اپنی اعجاز امامت سے حضرت عباس کو منظر کوفہ دکھایا کہ حضرت عباس دیکھو، دارالعمارہ کی چھت پر حضرت مسلم کے سر پر تلوار ماری جا رہی ہے اور بدن مبارک کو چھت سے پھینکا جا رہا ہے۔ حضرت عباس کو ایک مرتبہ غم و غصے کی کیفیت طاری ہوئی، کہ مولا میرا بھائی اکیلا ہے۔ کہ عباس ذرا غور سے دارالعمارہ کے نیچے دیکھو۔ اب جو دارالعمارہ کے نیچے دیکھا، ایک کالے برقعے والی بیوی ہے جو اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے۔ کہا، عباس میری ماں فاطمہ زہرا ہے، میرے بھائی مسلم کو لینے کوفے پہنچی ہے۔ اے عباس، مسلم کی بیٹی کو بلا لاؤ، یتیموں سے شفقت کی جاتی ہے۔ اے عباس، مسلم کے بچے یتیم ہو گئے۔ عجب نہیں سکینہ نے دیکھا ہو کہ یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے، لیکن جب 11 محرم کو تماچے لگ رہے تھے، گوشوارے چھینے جا رہے تھے، دامن میں آگ لگی تھی، اے بابا یتیموں کے ساتھ ایسا تھا۔ اللہ لعنت اللہ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مبارک حضرت کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔